یہودی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چند مدت پہلے کی بات ہے کہ یہودیوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں سے درخواست کی کہ ہم فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ میں لا کر ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودیہ کے حکمرانوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہودیوں کو تجربہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہودیوں کے دل میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہم فرعون کی لاش کو مکہ میں لے کر جائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ وہ فرعون نہیں جس کا ذکر مسلمانوں کی مقدس کتاب میں ہے۔ ناظرین گرامی، 1851 سے پہلے یہ کوئی نہ جانتا تھا کہ جس فرعون کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کی لاش آخر کہاں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم تو قرآن کی ان آیتوں کو ہی جھٹلاتے تھے کہ جن میں اللہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنانے کے لیے محفوظ کیا جا چکا ہے۔ 1891 تک کسی ایسی لاش کا نام و نشان لوگوں کو پتہ نہ تھا۔ فرعون کا قصہ تو تھا لیکن اس کی حقیقت موجود نہ تھی۔ تورات، زبور اور قرآن پاک میں فرعونوں کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا تو فرعون اس کی قوم حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کی غرض سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک سمندر سے گزری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب سمندر سے گزر گئے اور فرعون اور اس کی قوم سمندر کے درمیان میں پہنچی تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مل جائے۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ اس قصے کے بارے میں بائبل اور تورات میں فرعون کے ڈوبنے کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد کچھ اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ آج سے تقریباً 35,000 سال پہلے کی بات ہے کہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر کنارے پر پھینک دیا۔ باقی پوری قوم کو کوئی علم نہ ہوا کہ ڈوبنے کے بعد وہ کہاں گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصری شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر فرعون کی لاش پہ پڑی تو اس نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا۔ اس نے فرعون کی لاش کو فرعون کے شاہی محل میں پہنچا دیا۔ درباریوں نے فرعون کی لاش کو مسالہ لگا کر بڑے اچھے اور عمدہ طریقے سے بند کر کے محفوظ کر لیا۔ فرعون کی لاش کو مسالہ لگاتے ہوئے ان سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ فرعون تو پہلے ہی سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور سمندر میں کافی عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کی لاش پر سمندر کے نمکیات کی تہ تو جم چکی تھی۔ مصریوں نے اس تہ کے اوپر ہی نمکیات لگا دیے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاش نامعلوم ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد فرعون کا نام صرف کہانیوں اور لوگوں کی زبانوں پر رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال گزرنے کے بعد جب نبی کریم حضرت محمد کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک میں واضح طور پر فرعونوں کے ذکر ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے کا بھی ذکر پایا جاتا ہے۔ تب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے لاش کا نام و نشان کس طرح آ سکتا ہے، لیکن 1871 میں مصر کے ایک شہر الگونیا سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے چور کو فرعون کی لاش تک پہنچنے میں سراغ مل گیا، جس کا نام احمد عبد الرسول تھا۔ وہ سمندر کے ارد گرد کے علاقوں سے چوریاں کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیحوں کے مقام پر چوری کے سلسلے میں پھر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک سرنگ نظر آئی۔ وہ وہاں زمین کھودنے لگا۔ وہاں کے لوگوں نے احمد عبد الرسول کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جہاں زمین کو کھود رہا تھا وہاں سے ہی 1891 میں دوسری لاشوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی وہاں سے مل گئی۔ فرعون کے کفن پر اس کا نام درج تھا۔ ان لاشوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ ماہرین ان لاشوں پر تجربہ کر رہے تھے کہ ان کو فرعون کی لاش پر سمندر کی نمکیات کی تصدیق ہو گئی۔ تب ہی ماہرین کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ یہ خبر دنوں میں ایسے ہی پھیل گئی جیسے آگ پھیلتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے نامی گرامی ماہرین نے اس لاش پر تجربات کیے تو سب نے اس لاش کو فرعون کی لاش قرار دیا۔ سب سائنسدانوں نے تحقیق کر دی کہ ان سب لاشوں میں سے صرف اسی فرعون کی لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہے جو لاش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سمندر میں غرق ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس لاش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی لاش کا درجہ دے کر میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ 1992 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکمرانوں نے فرانس کے حکمرانوں سے اپیل کی کہ وہ فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچائیں۔ اس کی لاش محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی موت کی وجوہات کے بارے میں بھی تصدیق کی جائے۔ فرانس والوں نے کہا کہ فرعون کی لاش کو فرانس میں بھیجا جائے۔
جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو فرعون کی لاش کا استقبال کرنے کے لیے فرانسیسی صدر خود بھی ایئرپورٹ پر پہنچا۔ فرانسیسی فوج نے فرعون کی لاش کو سلامی دی تو اس کی لاش کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی زندہ بادشاہ کا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی صدر نے فرعون کی لاش کو تجربہ کار سائنسدانوں اور اعلیٰ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا۔ جدید آلات کے ذریعے سے لاش کی پیچیدگی کا تجربہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش میں سمندری اثرات اب تک موجود ہیں اور یہ مرنے والا بھی پانی میں ہی ڈوب کے مرا ہے۔ اس ٹیم کے ہیڈ ڈاکٹر مورس تھے۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ حیران کن لمحات تھے کہ ایک بادشاہ کی موت وہ بھی پانی میں ڈوب کر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈاکٹر نے مزید تحقیق کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس فرعون کے بارے میں تو مسلمانوں کی کتاب قرآن میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اس ڈاکٹر کو علم تھا کہ جس شہر سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ وہ ڈاکٹر اس لاش کے بارے میں قرآن پاک میں تفصیل سے پڑھنے کے لیے مصر کے سائنسدانوں کے پاس پہنچ گیا۔ مصری سائنسدانوں نے فرانسیسی ڈاکٹر کو قرآن پاک کی سورہ یونس کا ترجمہ سنایا جس میں فرعون کا سارا واقعہ درج تھا، جس میں اللہ کا ارشاد تھا کہ میں فرعون کی لاش کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی لاش کو ایک میوزیم میں رکھا گیا کہ یہ قیامت تک دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ جب فرانسیسی ڈاکٹرز نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سنا تو پکار اٹھا کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب پر قادر ہے اور اللہ سچا ہے، رسول اللہ سچے ہیں، قرآن پاک سچا ہے۔ فرانسیسی ڈاکٹر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہودی شروع سے ہی مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اس فرعون کی لاش کو بھی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہ فرعون نہیں اور قرآن پاک میں غلط ذکر کیا گیا ہے۔ یہودی یہ بات کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ فرعون اپنے زمانے کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ہے، ہم اس کو خانہ کعبہ میں لے جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا ہے، اگر اس کی لاش کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے دیتا ہے یا نہیں۔ خیر وہ تو یہ کام نہ کر سکتے تھے، پر یہودیوں کے اسی دعوے کی نفی کے لیے مصری حکومت نے خود سعودی حکومت سے فرعون کی لاش کو حرم شریف میں لے جانے کی اجازت مانگی، جسے کچھ مشروط شرائط سے مان لیا گیا۔ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں خانہ کعبہ میں لایا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی لاش کو حرم پاک میں رکھا تو لاش پر بے شمار چیونٹیاں جمع ہو گئیں۔ فرعون کی لاش کا یہ حال دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے، جس کے بعد فرعون کی چیونٹیوں والی تصویریں بھی سعودی جریدے میں شائع کی گئیں۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس اخبار میں یہ بھی لکھا گیا کہ جیسے ہی لاش حرم شریف کے احاطے سے باہر لے جائی گئی تو وہ چیونٹیاں پر اسرار طور پر غائب ہو گئیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بات کی تصدیق آج تک سعودی حکام میں سے کسی نے نہیں کی، بلکہ یہ بات صرف اخبارات کی سرخیوں تک ہی محدود رہی ہے۔